آج 18ویں پارے کا دوسرا نصف اور 19واں پارہ 3 پاؤ تلاوت ہوا ہے۔ کل کی منزل کے آخر میں ایک واقعہ شروع ہوا تھا، اس پر ہم نے بات نہیں کی تھی، آج اس پر بات کرتے ہیں۔ آغاز میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ بنو مستلق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئیں۔ یہ 5 ہجری شعبان میں غزوہ پیش آیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب واپس آ رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ قافلے کا پڑاؤ ہوا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رفع حاجت کے لیے قافلہ سے تھوڑا سا دور گئیں، پھر فراغت کے بعد واپس آئیں۔ تو جب واپس آئیں تو آپ کے گلے میں ایک سپیوں کا ہار تھا، وہ آپ نے دیکھا گلے میں نہیں ہے، تو آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے پھر چلی گئیں، ہار ڈھونڈا اور پھر واپس آئیں، اتنے میں دیر ہو گئی۔ آپ اونٹ کے جس ہودج پر سواری کرتی تھی، جس کو ہم ڈولی کہتے ہیں، اونٹ کے اوپر آپ نے ڈولی دیکھی ہوگی جو چاروں طرف سے کپڑے سے کور ہوتی ہے، اس میں کون بیٹھا ہے وہ نظر نہیں آتا، تو اس کو ہودج کہا جاتا ہے۔ آپ جس ہودج پر سواری کرتی تھی، بیٹھتی تھی، اٹھانے والوں نے اس کو اٹھایا اور واپس اونٹ کے اوپر رکھ دیا، تو آپ کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا۔ آپ خود بیان کرتی ہیں، بخاری میں حدیث ہے، آپ کہتی ہیں میرا وزن اتنا نہیں تھا، کھانا ہی بہت کم ہوتا تھا، غذا ہی بہت کم ہوتی تھی، تو اتنے وزن تھے ہی نہیں۔ ہودج اٹھانے والوں نے سمجھا کہ میں ہودج کے اندر بیٹھی ہوں، انہوں نے اٹھایا، اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل پڑا۔ اب قافلہ چلا گیا، یہ جب واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب اکیلی تنے تنہا وہاں پر ٹیلوں کے اوپر بیٹھ گئیں، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، سو گئیں۔ ایک حضور کے صحابی، ان کا نام ہے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلہ کے پیچھے رہتے، اور ان کا کام کیا تھا کہ جہاں جہاں سے قافلہ گزرتا ان راہوں پر وہ پیچھے پیچھے آتے، تاکہ اگر قافلہ کی کوئی چیز کسی کی گر گئی ہو تو اس کو اٹھا کر یہ اپنے ساتھ رکھ لیتے اور آ جاتے۔ اب چلتے چلتے حضرت صفوان جب اس مقام پر پہنچے جہاں قافلہ کا پڑاؤ ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہیں اور سوئی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پردہ والی آیات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے جب انہوں نے مجھے وہاں دیکھا تو مجھے پہچان لیا۔ اب جب پہچان لیا تو انہوں نے سبحان اللہ کا آواز بلند کی کسی طرح سے کہ میں پہنچ گیا ہوں، اور اپنے اونٹ کو سامنے لا کر بٹھا دیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو گئی۔ اب آگے جانے سے پہلے یہاں سے ایک چیز نوٹ کرتے جائیں، اس سے معلوم کیا ہوا کہ پردہ والی آیتیں نازل ہونے سے پہلے چہرے کا پردہ نہیں کیا جاتا تھا، اور جب وہ آیات نازل ہو گئیں تو ام المؤمنین کے اس بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اب چہرے کا وہ پردہ کرتی ہیں خواتین۔ تو آپ جو ان کے پہچاننے کی ریزن بیان کر رہی ہیں وہ یہی بیان کر رہی ہیں کہ انہوں نے پردہ والی آیات نازل ہونے سے پہلے کا مجھے دیکھا ہوا تھا تو پہچان لیا۔ خیر، اب یہ اونٹ پر سوار ہو گئیں، وہ کہتی ہیں صفوان آگے آگے چل رہے ہیں، اونٹ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اب وہ آگے آگے کیوں چل رہے ہیں؟ ام المؤمنین کی تکریم میں، ان کے احترام میں، کہ جب آگے رہیں گے تو نگاہ ان پر نہیں پڑے گی، تو آگے آگے وہ جا رہے ہیں، اونٹ پیچھے پیچھے ہے، اور سیدہ پاک اونٹ پر سوار ہیں۔ اب یہ پہنچ جاتے ہیں، قافلے کے ساتھ مل جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ام المؤمنین جب آئیں تو حضرت صفوان کے ساتھ آئیں۔ اب یہاں سے منافقین کو موقع مل گیا، تو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، بڑی واضح و نصیحت کرتا، لوگوں کو بڑی نصیحتیں کرتا۔ جمعے والے دن وہ یہاں تک کرتا کہ باہر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو کہتا، لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی قدر کرو، وہ مسجد میں آ گئے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تم اپنے کاروبار میں ہو، چھوڑ دو سب کچھ، اتنی عظیم ذات تم میں جلوہ افروز، اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ ہے کیا تھا؟ دل کا پکا منافق تھا، منافق ہی نہیں تھا بلکہ منافقوں کا سردار تھا۔ اب اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے لوگوں میں باتیں کرنی شروع کر دی اور ام المؤمنین پر اور حضرت صفوان پر بہتان لگا دیا۔ یہ بات منافقین میں پھیلی اور منافقین نے اس بات کو خوب پھیلانا شروع کر دیا، بڑھا چڑھا کے
بیان کرنا شروع کر دیا۔ اتنی یہ سازش پھیلی، اتنی اس افواہ کو، اس بات کو پھیلایا گیا کہ چند صحابہ کرام بھی اس سے متاثر ہو گئے، وہ بھی اس سے متاثر ہوئے اور جو منافقین کہہ رہے تھے اس کو ٹھیک سمجھنے لگ گئے۔ اب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی، لیکن حضور خاموش ہیں۔ خاموش کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں خاموش کہ حضور کو خبر نہیں ہے۔ کون ایسا شخص ہے جس کو اپنی بیوی کا پتہ نہیں ہوتا؟ ہر بندے کو اپنی وائف کا پتہ ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زوجہ محترمہ کا نہیں پتہ تھا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ابو ہریرہ کی روایت ہے، بخاری میں حدیث ہے، جب بھوک لگی تھی تو آپ لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے، مسئلے پوچھ رہے تھے، اصل میں چاہتے یہ تھے کہ لوگ میرے چہرے کی حالت دیکھ کر مجھے صلہ ماریں کھانے کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور میرے پاس سے گزرے، میں نے مسئلہ پوچھا تو حضور کہنے لگے لگتا تمہیں بھوک لگی۔ کہتے سرکار نے میرا ظاہر بھی دیکھ لیا، میرا باطن بھی دیکھ لیا، اور سمجھ گئے حضور کہ بھوک لگی ہے، مسئلہ نہیں پوچھ رہا، یہ اصل میں بتانا چاہتا ہے مجھے بھوک لگی، میری طرف توجہ کریں۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے امتیوں کے، اپنے غلاموں کے احوال سے اللہ کی عطا سے باخبر ہیں، تو زوجہ سے بے خبر ہوں گے؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ اب اس بات پر میں تھوڑی سی توجہ اس لیے کروا رہا ہوں کہ بعض لوگ یہاں سے حضور کی خاموشی کو یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ سرکار کے خاموش رہنے کی وجہ یہ تھی کہ ہر شوہر اپنی بیوی کی عوام میں صفائی ہی بیان کرتا ہے۔ عزیز مصر کا آپ نے واقعہ سنا نا، امرأۃ العزیز کے بارے میں، حالانکہ اس سے خطا ہوئی تھی، اس نے ارادہ گناہ کیا تھا، عزیز مصر جاننے کے باوجود اس کی صفائی بیان کر رہا تھا کہ میری بیوی بری نہیں ہے، کیونکہ بیوی اگر بدنام ہو تو شوہر بھی کوئی عزت والا نہیں رہتا، وہ بھی بدنام ہوتا ہے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش اس لیے تھے کہ اگر حضور صفائی بیان کرتے، صحابہ کرام تو دل و جان سے قبول کرتے، لیکن منافقین کو یہ تان کرنے کا موقع ملتا کہ بیوی ہے جی، انہوں نے پھر صفائی اپنی بیان کرنی ہے، انہوں نے ایسے ہی کہنا۔ تو حضور خاموش رہے۔ اب یہ افواہیں، یہ باتیں چلتی رہیں، کئی دن گزر گئے۔ ام المؤمنین کہتی ہیں مجھے تو 1 ماہ میں بیمار رہی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیا باتیں چل رہی ہیں، میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کی 10 آیات نازل فرمائیں۔ یہ آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے، یہ تذکرہ سورہ نور ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 10 آیتیں ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں 10 نہیں بلکہ 18 آیتیں ہیں، اور ساری ایک ہی مضمون کی ہیں آیتیں۔ میں پہلے آپ کو ترجمہ سناتا ہوں اس کا، پھر اس پر تھوڑی سی بات کر کے آگے چلیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی وہ تم میں سے ایک گروہ ہے، تم اس تہمت کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ مآل کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس گروہ میں سے ہر فرد کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور جس شخص نے اس میں سے اس تہمت میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے اس تہمت کو سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے متعلق نیک گمان کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے؟ تو پہلی آیت میں فرمایا کہ وہ جو انہوں نے بات اٹھائی نتیجہ کے اعتبار سے وہ بھی مسلمانوں کے حق میں ہی ہے، سیدہ پاک کے حق میں ہی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نے سنا تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اب یہاں تربیت یہ کی جا رہی ہے کہ جب کسی مومن کے بارے میں، ایمان والے کے بارے میں تم سنو تو فوراً کانوں کے کچے بن کر ہاں ہاں نہ کیا کرو، بلکہ اچھا گمان رکھا کرو کہ ہو سکتا ہے اس تک بات غلط پہنچی ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو۔ پھر آگے ارشاد ہے، تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پس جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم یہ تہمت اپنی زبانوں سے نقل کرتے رہے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہتے رہے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھتے رہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت سنگین بات تھی۔ تم نے اس تہمت کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے،
اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت سنگین بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ ایسی بات کبھی بھی نہ کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ اب یہ یہاں سے آگے بھی یہی مضمون چل رہا ہے اور یہ آیات بیان ہو رہی ہیں۔ یہاں سے ایک بات میں آپ کو کہہ کے پھر اگلی بات پر تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا۔ دیکھیں، آپ سن چکے ہیں کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر بھی بہتان لگا نا ان پر، وہ ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب سیدہ پاک پر بہتان لگا تو ان کی برات کس نے بیان کی، ان کی صفائی کس نے بیان کی؟ یاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پالنے میں تھے، ابھی نو مولود ہیں، اللہ قوت گویائی دیتا ہے تو وہ پاکی بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی بہتان لگا، جب ان پر بہتان لگا ان کی پاکی کس نے بیان کی؟ وہ ایک بچہ تھا، وہ بھی نو عمر تھا، اس کا بھی بچپنا تھا، تو اس نے ان کی پاکی بیان کی، اور بچپنے میں بولتے ہوئے ایک حکمت سے لبریز بات کہہ گیا کہ دیکھو قمیض آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ تو یہ وہ بات تھی جو کامن سینس میں آنے والی بات تھی۔ اسی طرح حضرت جریج کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، تو ان کی بھی گواہی ایک بچے نے دی تھی، وہ بنی اسرائیل کے عابد تھے، ایک نومولود چھوٹی عمر کا بچہ، اس نے بول کر ان کی گواہی دی تھی۔ تو اصول یہ ہے، ولیوں پر، نبیوں پر بہتان لگا، گواہی اللہ کے بندوں نے دی۔ ام المؤمنین آپ کی عظمت پہ قربان جائیں، آپ پہ بہتان لگا، اللہ کے رسول نے گواہی نہیں دی، خود رب العالمین نے پاکی کی گواہی دی ہے۔ اب یہ جو شروع میں کہا تھا نا، نتیجہ کے اعتبار سے مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، نہ یہ بہتان لگتا، نہ اللہ 18 آیتیں نازل کرتا، نہ سیدہ کی عظمت کا لوگوں کو پتہ چلتا کہ سیدہ پاک کی برات، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی پاکیزگی کو رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ اب اسی مضمون میں ایک آیت ہے، قرآن مجید کا یہ انداز ہے کہ اس میں ایک آیت صرف ایک مسئلہ کو یا موجودہ واقعہ کو نہیں بیان کر رہی ہوتی، بلکہ ہر آیت کے اندر قانون چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں بھی ایک قانون ہے، اور سوشل میڈیا یوز کرنے والے خاص طور پر اس آیت کو یاد رکھیں۔ یہ آیت نمبر 19 ہے سورۃ النور کی۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب بے حیائی کی بات کو پھیلانا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جس کی وجہ سے بے حیائی یا بے حیائی والی پکچر یا ویڈیو یا کوئی بھی چیز آگے پھیلے گی، اللہ فرما رہا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میم سین توئیں ہے مصطح، یہ بڑے غریب تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اخراجات پورے کرتے تھے اپنے مال میں سے۔ تو جب یہ منافقین نے افواہ پھیلائی تو کچھ مسلمان جو متاثر ہوئے اس میں، ان میں حضرت مصطح بھی تھے، انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں ایک ٹکا بھی اس پر خرچ نہیں کروں گا، اس نے میری شہزادی کے بارے میں ایسی باتیں کہیں۔ تو جب یہ قسم اٹھائی نا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا، اور تم میں سے اصحاب فضل اور ارباب وسعت یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، ہاں میں چاہتا ہوں اللہ میری بخشش فرمائے، میں کیوں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں حضور، میں پہلے سے بھی زیادہ اس پر خرچ کیا کروں گا۔ اب یہاں جو چیز بیان ہوئی وہ تو آپ پہلے سن چکے ہیں کیوں آیت نازل ہوئی، لیکن آیت کے آغاز میں اللہ نے اصحاب فضل کہا ہے، فضیلت والا، تو اصحاب فضل کے امام حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔
رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اس سے آگے اسی رکوع میں انہی 18 آیتوں میں ایک آیت ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ خبیث بندوں کے لیے خبیث عورتیں ہوتی ہیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث ہسبینڈ ہوتے ہیں، یعنی اگر شوہر برا ہے تو بیوی بھی ویسے ہی پلے پڑتی ہے، اور اگر بیوی بری ہے تو شوہر بھی ویسا ہی پلے پڑے گا۔ تو خبیثوں کے لیے خبیث ہیں، پاکوں کے لیے پاک ہیں۔ تو یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے۔ دیکھیں، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کس کی بیوی تھی؟ فرعون کی بیوی تھی۔ کہاں فرعون اور کہاں سیدہ آسیہ؟ تو حضرت سیدہ طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، راکعہ ہیں، اور وہ پلید ہے، ناپاک ہے، نجس ہے۔ تو یہ آیت کا اصول تو پھر وہاں ٹوٹ گیا۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا خبیثات سے مراد بری باتیں ہیں، بری عورتیں نہیں ہیں، بری باتیں ہیں۔ بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں اور برے لوگ بری باتوں کے لیے ہیں، اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں نا پیچھے واقعہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ واقعہ ایک غلط چیز پھیلائی منافقین نے۔ اللہ فرما رہا ہے او صحابہ، او ایمان والو، تم تو پاک لوگ ہو، اور پاک لوگوں کو زیب نہیں دیتا وہ ناپاک لوگوں کی باتوں کو آگے نقل کریں۔ پاک لوگوں کے شایان نشان یہ ہے کہ وہ خود بھی پاک باتیں کریں۔ بری باتیں کرنا برے لوگوں کا کام ہے۔ تو جس بندے کی عزت ہو، جس کو اللہ عزت دے، اس کو چاہیے خیال کرے کہ اس کی زبان سے کوئی لوچ والی بات نہ ہو، کوئی ایسی بات، ایسی گفتگو نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان پاک رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، اسی صورت میں گھروں میں داخل ہونے کے بڑے خوبصورت احکام، بڑے اہم احکام بیان ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں لوگ بڑا اگنور کرتے جاتے ہیں، انہیں بڑا نظر انداز کرتے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، پرانے دور کی بات ہے۔ اگر ہم قرآن کو پرانی بات یا پرانا تصور یا آؤٹ آف فیشن سمجھیں گے نا آج کے دور کے اعتبار سے، تو یقین کریں بربادیاں بہت زیادہ آئیں گی۔ اب سنیے کیا ارشاد ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو کسی کے گھر میں جانا ہے تو بغیر اجازت کے نہیں جانا، بلکہ آپ اگر جوائنٹ فیملی ہے آپ کی، آپ کے ہی گھر میں آپ کا بھائی بھی رہتا ہے، والدین رہتے ہوتے ہیں نا، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی گھر میں رہتے ہیں، تو دوسرے کے روم میں جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ آپ کے بھائی کے روم میں آپ کی بھابھی بھی تو ہے نا، تو بھابھی نامحرم تو ہے۔ اب اپنے روم میں وہ کس حالت میں ہے، وہ لیٹی ہے یا بیٹھی ہے، کیسے ہے، تو بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ بلکہ اگر کسی کی والدہ بہت ضعیف نہیں ہے تو پھر اس کے روم میں بھی اجازت لے کر جانا چاہیے۔ یہ صحابی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کے کمرے میں بھی اجازت لے کر جاؤں؟ فرمایا تم چاہتے ہو تو اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھو کہ بعد میں تمہیں ندامت ہو۔ فرمایا نہیں دیکھنا چاہتا، فرمایا پھر اجازت لے کر جاؤ۔ تو دوسرے کے روم میں، دوسرے کے گھر میں اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، آج کے دور میں ہماری بہت بڑی تباہی اور بربادی کا سبب بدنگاہی ہے، بہت بڑا سبب ہے بے حیائی کا، بربادی کا، نیکیوں کی لذت ختم ہونے کا، عبادت میں دل نہ لگنے کا وجہ سبب بد نگاہی ہے۔ اب اس بارے میں مردوں عورتوں دونوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو۔ آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں کی خبر رکھنے والا ہے جن کو تم کرتے ہو۔ یہ مردوں کو حکم ہے، نگاہیں نیچی رکھو۔ بھائی اگر کوئی پردہ نہیں کر رہی تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہو، تمہیں حکم یہی ہے کہ تم اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو۔ کوئی کچھ بھی کہتا ہے، آج کے دور میں یہ بھی فیشن بن گیا، اگر کوئی نہیں دیکھتا تو اس کو بھی عجیب عجیب لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ دیکھتا کیوں نہیں ہے، یہ بے حیائی کیوں نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے مردوں سے کہہ دیں نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، پردہ تو کرنا ہے ہی، لیکن غیر محرم تمہارے سامنے آئے تو تم بھی نگاہیں جھکا کر رکھو۔ اور آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اور مزید عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ اچھا، پھر آگے ارشاد ہے کہ وہ بچے جو خواتین کی باتوں یا شہوت کی باتوں سے واقف ہوتے ہیں، ابھی پوری طرح ینگ نہیں ہے، جوان نہیں ہے، لیکن ان باتوں کو جانتے ہیں، خواتین کو اپنی زیبائش ان نامحرم بچوں کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے
ہمارے ہاں رواج ہے شادی نہ کرنے کا، نکاح نہ کرنے کا، ابھی یہ کر لوں، ابھی وہ کر لوں، ابھی اتنا سرمایہ اکٹھا کر لوں، ابھی پیروں پر کھڑا کر لوں۔ لوگ اس وجہ سے بھی رشتے نہیں دیتے جی وہ اس کا تو انحصار اپنے والدین پر ہے۔ تو بھی والدین پر اگر انحصار ہے تو کیا وہ کھا پی نہیں رہا، بھوکا مر رہا ہے؟ اس وجہ سے بھی، حالانکہ اچھے خاصے بچے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں جی الگ گھر نہیں ہے اس وجہ سے ہم بیٹی نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ ہم کہتے ہیں پہلے غنی ہوں گے پھر شادی کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم فقیر ہو لیکن تم اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، اپنی نگاہ کو پاک رکھنے کے لیے نکاح کرتے ہو تو نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے ان کے لیے کیا آپشن ہے؟ لوگ بڑی بڑی باتیں نکال لیتے ہیں، اور آج کل سو کالڈ اسکالرز آپ کو بڑے بڑے رستے دکھا دیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نکاح کرو، اگر نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا وہ اپنی پاکیزگی برقرار رکھیں حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ تو جو نکاح نہیں کر سکتا تو پھر اس کو اپنی پاکیزگی کو برقرار رکھنا ہے جب تک اس کا نکاح نہیں ہو جاتا، کوئی اور آپشن نہیں ہے اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نگاہوں کو پاک فرمائے۔ اچھا، اگر ایک بندہ ایمان نہیں لاتا اور نیکیاں بہت کرتا ہے، ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں یار ہم سے زیادہ تو وہ ایماندار ہے، ہم سے زیادہ تو وہ نیک ہے، ہم سے زیادہ تو وہ اچھا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو ایمان نہیں لا رہا نیکیاں کر رہا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ، اور کافروں کے اعمال ہموار زمین میں چمکتی ہوئی ریت کی مثل ہیں۔ سراب آپ جانتے ہیں نا، ہماری شاعری میں، اردو کے کلاسک اردو کے مضامین میں سراب کا لفظ آتا ہے۔ سراب کیا ہے؟ آپ گرمیوں میں لو کے دنوں میں جب لو چلتی ہے، دوپہر کے ٹائم اگر موٹر وے پر سفر کر رہے ہوں تو دور دھوپ جب چمکتی ہے نا سڑک کے اوپر، تارکول چمکتی ہے، لک جس کو ہم کہتے ہیں، تارکول جب چمکتی ہے تو ایسے لگتا ہے وہاں پانی کھڑا ہے، حالانکہ پانی ہوتا نہیں ہے۔ آپ جب قریب جائیں گے تو پانی نہیں ہے۔ اسی طرح ریگستان میں دوپہر کے ٹائم اگر گرمیوں میں دیکھیں تو دور ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، حالانکہ وہ ریت چمک رہی ہوتی ہے، لیکن جب پاس جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے ان کا، تو قیامت کے دن ان کے اعمال کی حیثیت کیا ہوگی؟ جیسے سراب ہوتا ہے کہ دور سے دیکھنے والے نے دیکھا کہ اس میں پانی ہے، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ ہاں، ایمان اگر ہوگا، ایمان کامل ہوگا، عقیدہ درست ہوگا، نیکیاں تھوڑی بھی ہوں گی تو بیڑا پار لگ جائے گا انشاءاللہ۔ پھر وہی مضمون ہے جو سورہ نور کا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوا۔ اے ایمان والو، تمہارے مملوک غلاموں اور نابالغ لڑکوں کو گھروں میں داخل ہونے کے لیے 3 اوقات میں اجازت طلب کرنی چاہیے۔ ایک تو دوسرے کے گھر میں جب بھی جائیں اجازت لینی ہے، لیکن وہ غلام یا خدام جن کا گھر میں آنا جانا ہے، جن سے گھر کے کام کروائے جاتے ہیں، ہر وقت جن سے کام کہنا ہوتا ہے، ہر کسی نے آواز لگائی چھوٹے یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، فلاں کر لو، فرمایا ان کو بھی خاص اوقات میں پابندی ہے کہ وہ بغیر اجازت کے کسی کے روم میں نہیں جا سکتے۔ کون سا وقت؟ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان 3 اوقات کے بعد بلا اجازت آنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔ یہاں سے میں اس مسئلے کو تھوڑا سا خلاصے کے طور پر عرض کر دوں۔ دیکھیں، یہ اس دور کے اعتبار سے اوقات کو بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر آرام کرنے کے اوقات یہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو آج کل الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ہم سونے کے ٹائم جاگ رہے ہوتے ہیں، جاگنے کے ٹائم ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے سونے کی روٹین اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر جو بھی روٹین ہے اس اعتبار سے بچوں کو سمجھا دیا جائے، جو بھی گھر میں کام کرنے والے ہیں، کہ اس ٹائم میں آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اگر آنا ہے تو پھر پوچھ کر آنا ہے۔ اس سے آگے 19واں پارہ ہے، اس میں ایک مشرک کا ذکر ہے، اس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تبلیغ فرمائی، اس کو سمجھایا، اس کو حق
کی بات سمجھ آ گئی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا دوست تھا امیہ بن خلف، یہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا یار تو دوست میرا ہے اور بات ان کی مان رہا ہے، میں تیرے ساتھ دوستی توڑ دوں گا۔ اس نے کہا یار تیری دوستی پر سب کچھ قربان، اگر تو منع کرتا ہے تو میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا تو جا کے، اب میں خوش تجھ سے تب ہوں گا اگر تو جا کے ان کی بے ادبی کرے، توہین کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں توہین بھی کروں گا۔ اب توہین کرنے کی جرت تو نہ ہوئی، لیکن وہ پھر کفر کی طرف چلا گیا۔ تو ہمارے یہاں بھی کہا جاتا نا کہ ہمہ یاراں جنت ہمہ یاراں دوزخ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا یار جنت میں جائے گا تو میں جنت میں جاؤں گا، میرا یار دوزخ میں جائے گا تو میں دوزخ میں جاؤں گا۔ بزرگ فرماتے ہیں ایسے ہرگز نہ کہو، بلکہ کہو ہمہ یاراں جنت ہمہ یاراں بہشت، جانا جنت میں، ہم کیوں دوزخ میں جائیں کسی کی خاطر؟ ارے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ، قیامت کے دن تو سارے چھوڑ دیں گے، اس وقت تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو کوئی کسی دوست کی خاطر دوزخ میں جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں اپنی محبتیں، اپنے تعلقات، اپنی دوستیاں اچھے لوگوں کے ساتھ لگانی چاہیے۔ وہ میں کئی بار وہ شعر میں نے آپ کو سنایا، برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لو آراں، تے کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنگاں پین ہزاراں، تے چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بیان فرما رہا ہے عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں، قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب وہ اپنی انگلیاں اپنے دانتوں تلے چبائے گا۔ اب ماضی میں پلٹ کر ہم سوچیں کہ بہت سارے ایسے غلط کام ہو سکتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، وہ کسی دوست نے بتایا تھا، دوستوں کی سنگت میں پتہ چلا تھا، یا سوشل میڈیا پر کسی کی دوستی ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی کام ہوتا ہے۔ تو جو برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر ان سے برے کام سیکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو قیامت والے دن جو ہے نا جی، بڑے بڑے دوست اس دن دشمن بنے ہوں گے۔ قرآن نے کہا کہ اس دن دوست دشمن بن جائیں گے سوائے وہ جن کی دوستی تقوی اور پرہیزگاری کے لیے ہے۔ تو ہمیں دوستیاں، اپنے تعلقات تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بنانے چاہیے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب ظاہر ہے ہمارا بھی تو ایک تعلق ہے نا، بہت سے چہرے آپ روز دیکھتے ہیں تو شناسائی ہے، ایک دل میں تھوڑا سا تعلق ہے۔ یہ تعلق کس لیے ہے؟ اللہ کے قرآن کے لیے ہے۔ یہ قرآن کریم والا جو تعلق ہے نا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں انشاءاللہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ ہم کہیں گے یا اللہ یہ میرا ساتھی تھا، یہ میرے ساتھ تراویح پڑھا کرتا تھا، یہ میرے ساتھ قرآن پڑھا کرتا تھا، یا اللہ یہ بھی گواہ ہے، یہ میرا گواہ ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ رات کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے ساتر اور حجاب بنایا اور نیند کو راحت بنایا اور دن کو اٹھنے اور کام کرنے کے لیے بنایا۔ تو رات آرام کرنے والی ہے۔ دیکھیں دن کو بھی اگر آپ سو جائیں تو نیند پوری ہو جاتی ہے، لیکن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ رات کو اگر آپ 6 گھنٹے بھی سو لیں گے تو آپ کی نیند 100% پوری ہو جائے گی۔ رات 10 بجے اگر آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی نیند 100% 6 گھنٹوں کے بعد پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ دن کو 10 گھنٹے بھی سوتے ہیں تو آپ کی نیند 100% پوری نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے زمین کا میکانزم ایسا بنایا ہے اور ہماری باڈی ایسی بنائی ہے کہ رات ہی کی نیند ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں، ام المؤمنین کی روایت ہے نا، حضور کی کروٹ بستر کے ساتھ لگتی نہیں تھی۔ رمضان کریم کی راتوں میں جتنی ہو سکے راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، کرکٹ نہیں کھیلنا، سوشل میڈیا پر ٹی وی پر ٹائم برباد نہیں کرنا، عبادت کرنی ہے، اور اگر عبادت نہیں کرنی تھکاوٹ ہے تو پھر رات کو نیند بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے۔ پھر آگے اللہ کے بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ دیکھیں ہم سب اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں نا، اللہ کے بندوں کی شان کیا؟ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، مطلب عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے وہ۔ اور جب ان سے جاہل بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ جاہل الجھ رہا ہے، بحث کر رہا ہے نا، تو اس سے بحث کرنے کی، الجھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ السلام علیکم کہہ کر چل پڑنا چاہیے، اس کو اگنور ماریں۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ عباد الرحمن ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کی عذاب کو پھیر دے، بے شک دوزخ کا عذاب چمٹنے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں
تو نہ وہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا میانہ روی پر ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور نہ وہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے ناحق قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو ایسے کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ اس سے آگے بس ایک آیت پر تھوڑی سی بات کروں گا، آخری آیت جو تلاوت ہوئی، سیکنڈ لاسٹ رکوع، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں بڑے بڑے بیہودہ قسم کے اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں اور لوگوں کو نقل کیے جاتے ہیں، لوگ خوش ہو کر ان کو سنتے ہیں۔ کبھی کسی شعر میں قیامت کا مذاق ہے، کبھی کسی شعر میں عذاب کے فرشتوں کا مذاق ہے، کبھی کسی شعر میں ملک الموت کا مذاق ہے، اللہ کے احکام کا مذاق ہے۔ تو یہ وہ شعراء ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ہاں، شاعر وہ ہو کہ حضور کی مشرکین نے توہین کی ہو اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو اور سرکار کے دشمنوں کو چن چن کر اپنے شعروں میں ان کی مرمت کرے اور حضور کی عظمت کے ڈنکے بجائے اور سرکار خوش ہو کر اپنی چادر عطا فرمائے۔ وہ بھی تو شاعر ہی ہے نا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت ہیں، سرکار علیہ السلام سے کہنے لگے حضور مجھے اجازت دیں میں جواب دوں گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ تم قریش کے بارے میں کہو گے، قریش نے ان کی مذمت کرو گے، حجب کرو گے، تو ان میں تو میرا خاندان بھی ہے، تو اس انداز میں بات تو نہیں کرو گے کہ میرے خاندان پر بات ہے۔ کہنے لگے حضور آپ کے خاندان کو بیچ میں سے ایسے نکالوں گا جیسے مکھن سے بال کو نکالتے ہیں۔ اب حضور کے دشمنوں کی مذمت کرتے ہیں اور سرکار کی تعریف و توصیف ایسی کرتے ہیں کہ کمال ہو گیا، آج تک اس شاخ کی زبانوں پر آپ کا کلام گونج رہا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اب جب کہا میری آنکھ نے نہیں دیکھا تو سننے والا کہہ سکتا تھا بھئی آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی اور نے دیکھ لیا ہوگا، اس کا رد کر دیا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ سے بڑھ کر جمال والا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ سے سونا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے چاہا ویسے رب نے بنا دیا۔ اللہ ہمیں حضور کی تعریف و توصیف کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔